السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ایسے 6 حقوق کے بارے میں بات کرنی ہے جو اللہ کے نبی نے ایک مومن کے مسلمان کے دوسرے پہ فرض کیے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے مومن کے دوسرے پہ 6 حقوق ہیں اور ایک بندے کے حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 6 حقوق پہ ہم لوگ صرف عمل شروع کر دیں اور کچھ بھی نہ کریں تو ہماری سوسائٹی کے اندر لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 6 حقوق کیا ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ اس سے سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب دے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سلام کرے اور آپ اس کو، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو اس کا جواب دے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جی ہم لوگ اتنا انگلش کو مغرب کو لے کے اپنے اندر سما چکے ہیں کہ ہمیں سلام کرنے میں شرم فیل ہوتی ہے۔ ہمیں سلام کرنے میں شرم فیل ہوتی ہے جب ہم فون کرتے ہیں، ہمیں سلام کرنے میں شرم فیل ہوتی ہے جب ہم کسی بزنس میں جاتے ہیں، میٹنگ میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سلام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ہیلو کہنا ہے، ہائے کہنا ہے۔ وہ ہم نے صرف ویسٹ کو کاپی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنی آپ کی عزت بچانے کے لیے۔ حالانکہ وی آر اے مسلم، اور بینگ مسلم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ٹریڈیشنز کو برقرار رکھیں، ان پہ عمل کریں، ان کو سیکھیں اور ان کو لے کے چلیں۔ تو سلام کرنا ایک تو باعث اجر ہے، اور اگر آپ کو ایک سلام کرتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور سلام کرنے سے دوسرے کو آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ دوسری جو ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق ہے اور دوسرے کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندے کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ اگر کہتا ہے تو اگلے بندے کا فرض ہے کہ وہ اس کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور پھر پہلا بندہ جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اس کو وہ بھی دعا دے اور اس کے بدلے میں وہ بھی دعا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کہے، اس کے بعد وہ اس کو یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، اور اس کے بعد جس نے چھینک آئی تھی وہ بھی اس کو اس کے بدلے میں دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور آپس میں تمہارے میں صلح پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے۔ یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ یہ بھی ہم لوگ انگلش مینرز کے چکر میں ان چیزوں کو بھی بھول گئے۔ تیسری چیز، جب وہ کسی کی دعوت کرے تو کوئی اس کی دعوت کرے تو وہ اس کو قبول کرے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آ جاتی ہیں ہماری سوسائٹی کے رولے، ہمارے خاندانوں کے رولے، کہ جی ہماری پھپھو سے لڑائی ہے، پھپھو نے دعوت دینی ہے فارمیلٹی کے لیے اور ہم نے بھی دعوت قبول نہیں کرنی، یا ہمیں دعوت دینی ہے پھپھو نے تو ہماری پھپھو جو ہیں ان کا بیٹا جس کی شادی ہو رہی ہے وہ 20,000 کماتا ہے، میرے گھر میں 2 کروزر کھڑے ہیں، تو میں ان کی دعوت پہ کیسے جاؤں؟ میں اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ یہ میری ان کے ساتھ لڑائی ہے، میں ان کی دعوت کیوں قبول کروں؟ یا میں کسی بھی بات میں اگر وہ مجھے گھر کسی مسئلے کے اندر کوئی ایشو وغیرہ ریزولو کرنے کے لیے گھر بلا رہے ہیں تو ہم کی دعوت قبول کریں۔ ایون یہاں پہ لوگ شادیوں کی دعوتیں قبول نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی ولیمے کی دعوت کو جان بوجھ کے بلا عذر رد کرے تو یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے معافی مانگے۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق ہے کہ وہ جو اس کا حق ضائع کر رہا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی باتوں کو ماننے لگ جائیں تو یہ معاشرے میں کتنا سکون پھیلے گا۔ تو تیسری بات یہ ہمارے معاشرے میں بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ چوتھی بات کہ جب وہ کوئی اس سے خیر خواہی کی ڈیمانڈ کرے، ایون کیا وہ اس کے سامنے ہو یا اس کے سامنے نہ ہو، تو اس کی خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ بہتری کرے، بھلائی کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے پہ فرض ہے۔ یعنی میرا حق ہے، آپ کا فرض ہے۔ کیسے؟ اب یہ ہم بھلائی خیر خواہی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیتے ہیں، 1-2 منٹ زیادہ لگیں گے لیکن بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے دوسرے دوست کی بات کر رہا ہوں اور میں اس کی بھلائیاں جو وہ سارا دن کرتا ہے وہ بیان کرنے کی بجائے میں اس کے گناہ جو وہ نہیں میرے ساتھ کرتا، لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اس کے کام ہم غیبت کی صورت میں یا بدگمانی کی صورت میں ڈسکس کری جا رہے ہیں، بات کری جا رہے ہیں، اگلا بندہ بھی سنی جا رہا ہے۔ اب یہ ہم دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک بندہ ایک کام وہ نہیں کرتا، ہم اس کے سوچیں کہ وہ کرے گا ہی کرے گا، بدگمانی کر رہے ہیں، وہ گناہ پہلے اپنے ذمہ لے رہے ہیں، پھر اس بدگمانی کو دوسرے تک ڈیلیور کرتے ہوئے غیبت کر رہے ہیں، یہ گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، اور ان دونوں گناہوں کو مرج کرنے کے بعد جو ہم اپنے ماشاءاللہ سے اجر کما رہے ہیں، یہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کی صورت میں نہیں، خیر خواہی کی صورت میں نہیں کما رہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کو قیامت والے دن مروائے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا ضیاع ہے۔
اچھا، اب ہم بھلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیٹ سپوز کہ دو لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں، میرے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے تیسرے بندے کے بارے میں، وہ اس کی کوئی برائی بیان کرنے لگتا ہے، میں اس کو کہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی برائی نہ سنوں اور بلکہ اس کو روکوں کہ آپ اس کی برائی میرے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا میرے پہ فرض ہے، اس بندے کا جس کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں. تو اس بھلائی کے ناطے سے جب میں اس کو روکوں گا، اس کی تعریف بیان کروں گا، تو میں نے اس کا فرض، اپنا فرض ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اور بھلائی کس طرح کی جا سکتی ہے، خیر خواہی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے، کسی کام میں، گھر کے کام میں ضرورت ہے، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، آپ کا فرض بنتا ہے آپ وہ کام کریں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کے والد بیمار ہیں، ان کو لے کے جانا ہے، آپ کو اس کے گھر کا کوئی کام کروانا ہے، آپ کو کوئی اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنی ہے، کھانے پینے میں سپورٹ کرنی ہے، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں سپورٹ کرنی ہے، سپورٹس میں سپورٹ کرنی ہے. تو ان ساری صورتوں میں آپ اس کے ساتھ جو مدد کر رہے ہیں وہ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے. ہماری جو سائیکی بن گئی ہے، مینٹل لاجک بن گئی ہے کہ اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو ہم اس پہ احسان کریں. تو یہ احسان والی لاجک ہے، یہ یہاں پہ آ کے ختم ہے، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے کے چیز کا خیال رکھیں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ تو سامنے والی بھی میں نے مثال دے دی اور پیچھے سے بھی اس کی مثال دے دی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پانچویں بات کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. ہم یہاں پہ سوسائٹی کے اندر ہم لوگ دیکھیں نا، تو ہمارے گھر میں ہی ہمیں کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو بیمار ہیں، جن کی عیادت کر کے ہم لوگ اجر کما سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کو کوئی بیمار ہے، یہ تھوڑا سا چلو فیکٹر کم ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ہر کسی کی عیادت، جس کو ہم نہیں بھی جانتے اس کی عیادت کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک دو چیزیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنا وقت وہ اس کے پاس گزارتا ہے، اس کو اس طرح ثواب ملتا ہے جس طرح وہ جنت کے اندر میوے چن رہا ہے. جنت کے اندر وہ میوے چن رہا ہے، یعنی قیمتی چیزیں چن رہا ہے. اس کو جب تک وہ گزارے گا اس کو یہ چیز اجر ملتا رہے گا، اور وہ قیامت والے دن اس کو ان ریوارڈ ملے گا. اب یہ تو ایک ہو گیا اجر کی بات کہ اجر ملے گا، آپ کسی کی عیادت کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا رشتہ داروں سے اتنا ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ سب، آج کل میں نے کہا سب بیمار ہیں، تو ہم لوگ ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے، ملنا بھی نہیں چاہتے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک بندے کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ روزانہ ایک آدھے بندے کی عیادت کرے. اس نے شیڈول بنایا ہوا تھا کہ جب وہ آفس سے واپس آتا تھا تو وہ ہاسپٹل جاتا تھا، اپنے ساتھ کوئی پھولوں کا گلدستہ لے کے، پھل لے کے، تو رینڈملی کسی پیشنٹ کا جا کے حال چال پوچھنا، اس کی خیریت دریافت کرنی، اور اس کو وہ پھول یا پھل وغیرہ دے کے آنا اور ان سے دعائیں لے کے آنی. تاکہ اس کو یہ تھا کہ میرا فرض بھی بنتا ہے، لیکن میں قیامت والے دن اس چیز کی وجہ سے شاید بخشا بھی جاؤں، یعنی اس نے ایکٹ کرنا تھا. ایک دن اس نے کوئی جمعے کی نماز پڑھی کسی اور علاقے میں، کسی اور شہر میں. تو اس مسجد کے اندر قاری صاحب نے کہا کہ جی فلاں صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. جمعہ ختم ہوا، دیکھیں وہ دوسرے شہر میں جمعہ پڑھنے آیا ہوا ہے کسی کام سے. اس نے قاری صاحب کو کہا آپ نے جن صاحب کی بات کی ہے ان کے لیے جو بیمار ہیں ان کے گھر کا مجھے پتہ بتا دیں. اب انہوں نے اس کو کہا فلاں فلاں جگہ پہ وہ رہتا ہے. ان کے گھر چلا کے دروازہ کھٹکایا، جی فلاں صاحب گھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. انہوں نے اندر بلا لیا. انہوں نے کہا جی میں نے سنا کہ آپ بیمار ہیں، تو مجھے قاری صاحب نے ابھی اعلان کیا تھا آپ کے لیے دعا کریں. تو میں نے کہا میں جا کے آپ کا حال چال پوچھوں، آپ کو دعائیں دے آؤں. اب آپ یقین کریں کہ وہ جب اس نے اتنی بات کی تو وہ جو بندہ بیمار تھا وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ 5 سال ہو گئے ہیں میرا سگا بھائی میرا حال چال پوچھنے میرے گھر نہیں ہے، ہمارے تعلق آپس میں ٹوٹے ہوئے، اور آپ میرے گھر آ کے میرا حال چال پوچھ رہے ہیں. تو مجھے ایک کس طرح کی فیلنگ ہو سکتی ہے، اس کو آپ خود امیجن کر لیں. اور اس کی وجہ سے ہی اس کی یعنی آدھی طبیعت ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس کا حال چال پوچھ رہا ہے، اس کی کیئر کر رہا ہے، اس کی دل گیری کر رہا ہے. تو یہ اتنی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بیٹرمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کریں. چھٹی چیز اور آخری چیز کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں. اچھا، اب ہم یہاں پہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جنازہ پڑھیں تاکہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے ایم کہ وہ بندہ ہمارے جنازے پہ، ہمارے گھر میں جب فلاں فوت ہوا تھا تو اس کے جنازے پہ آیا تھا تو ہم نے ان ریوارڈ جانا ہے، یا ہم لوگ وہاں نہ گئے ہماری ناک کٹے گی، ہمارا جانا بنتا ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کئی لوگوں کا پتہ چلتا ہے جہاں ہم پہنچ بھی سکتے ہیں ہم لوگ نہیں پہنچتے. تو یہ اس کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں. کوئی بھی مسلمان ہو، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کسی کا جنازہ گزر رہا ہے، شامل ہو جائیں، پڑھیں، نماز پڑھیں، فارغ ہوئے جنازہ ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھیں.
کیونکہ وہ مسلمان کا آپ پہ حق ہے کہ وہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اور جنازہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ جب انسان کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو فرمایا ایک قرات جتنا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا ایک قرات کیا ہے؟ تو فرمایا احد پہاڑ، یعنی ایک جنازہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ جتنا ثواب ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کو وہ دفناتا ہے تو اس کو 2 احد یعنی احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس پہ الگ سے بھی ہر ٹاپک پہ الگ الگ ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن یہ جنرل باتیں تھی، آپ تک پہنچانا ہمارا فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، ان چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔